الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سورۃ الانعام کا یہ 14واں رکوع ہے اور 8ویں پارے کی ابتدا ہے۔ گزشتہ رکوع سے اللہ رب العزت نے مشرکین کی کچھ ڈیمانڈز اور مشرکین کے کچھ مطالبات کا ذکر فرمایا تھا، اور ان بیجا مطالبات میں سے ایک مطالبہ تو ان کا یہ تھا کہ آپ اگر واقعی سچے نبی ہیں تو اس صفا پہاڑی کو سونے کا بنا کے دکھا دیں۔ ایک یہ مطالبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا، جس مطالبے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کا ارادہ کیا کہ واقعی اگر صفا پہاڑی کے سونا بن جانے سے یہ لوگ ایمان لے آئیں گے تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بطور وحی، بذریعہ وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبردار فرمایا، اور یہ بات کہی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس دو آپشنز ہیں۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ صفا پہاڑی سونے کی بن جائے اور اس پر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اور اللہ رب العزت اس صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دے گا۔ لیکن اگر اس کے باوجود یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لے کے آئے، اللہ پر ایمان نہیں لائے، آپ پر ایمان نہیں لائے، قرآن کریم پر ایمان نہیں لے کے آئے، آخرت پر ایمان نہیں لے کے آئے، تو پھر اللہ کے اس قانون کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب قوم منہ مانگا مطالبہ ان کا پورا کر دیا جائے اور اس کے باوجود ایمان نہیں لے کے آئے تو اللہ کی جانب سے عذاب کا فیصلہ پکا ہوا کرتا ہے۔ اب اگر ایمان نہیں لے کے آئیں گے تو پھر ان پر عذاب کا فیصلہ ہے۔ ایک آپشن یہ کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اور اللہ رب العزت آپ کی دعا کو پورا کرتے ہوئے صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیں گے، اور اس کے سونے کا بن جانے کی صورت میں یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، یہ اللہ کی جانب سے طے ہے۔ تو جب ایمان نہیں لے کے آئیں گے تو آخری فیصلہ اللہ کی جانب سے عذاب کا ہو جائے گا۔ اور دوسرا آپشن یہ کہ ہم نے تو ان کے اوپر بے تحاشا معجزات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، ہم نے بے تحاشا معجزات آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ ان معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ خود قرآن کریم ہے، اس کے بارے میں تفسیر اللہ تعالیٰ نے آج کے اس رکوع میں بیان فرمائی ہے، اور خود آپ کی ذات اتنا بڑا معجزہ ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، آپ ان سے بات کہیے کہ میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی کا 40 سال پر محیط ایک عرصہ گزارا ہے، تم مجھے جانتے ہو، میری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، کبھی میں نے کسی برائی کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کیا، کبھی کسی برائی کا خیال میرے دل کے اندر نہیں آیا۔ میں نے اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے سامنے گزارے، میری زندگی کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے، افلا تعقلون، اب بھی عقل نہیں رکھتے اس بات پہ؟ تو معجزات تو بے تحاشا تھے۔ جیسے ابو جہل نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر میری مٹھی میں جو پتھر ہے، اگر میری مٹھی میں کیا ہے تم بتا دو تو میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا جان، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بتاؤں یا وہ پتھر خود بتانا شروع کر دیں جو آپ کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العزت کے حکم پر جب اس ابو جہل نے اپنی مٹھی کھولی جس میں پتھر موجود تھا تو ان کنکریوں نے اور پتھر نے اللہ اکبر کا الفاظ کہنا شروع کر دیے۔ ایک روایت میں آتا ہے سبحان اللہ کے الفاظ کہنا شروع کر دیے، ایک روایت میں آتا ہے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ابو جہل نے ان پتھروں کو اٹھا کے پھینک دیا اور کہنے لگا یہ پتھر بھی تیری طرف ہو گئے۔ تو ضد اور اناد کا تو کوئی علاج دنیا کے اندر موجود نہیں، البتہ جہاں تک بات ہے مختلف معجزات کی تو ہم تو اس طرح کے معجزات ان پر بیان کر چکے ہیں، آپ ان کو معجزات پیش کر چکے ہیں، لہٰذا آپ ان کی ان باتوں کے اندر نہ آئیں۔ اللہ نے آپ کو دونوں طرح کے
آپ کو آپشنز دے دیے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر واقعی اللہ کی جانب سے یہ فیصلہ ہے تو میں ان کے لیے دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر میں نے دعا کر دی تو اس کے بعد ان پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ آ جائے گا، لہٰذا اللہ رب العزت نے آیات اتار دی۔ پھر قریش مکہ نے ایک اور سوال کیا، قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ موجود ہے۔ ایک جگہ پہ قریش مکہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ بات کہنے لگے لولا انزل علینا الملائکہ، کہ اللہ کی جانب سے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا جو فرشتہ اس بات کی تصدیق کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک اور مطالبہ یہ کیا، فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ہمارے وہ آباء و اجداد جو مردہ ہو چکے ہیں ان مردوں کو زندہ کر کے لے آؤ، وہ آئیں اور آ کے تمہارے ایمان کی تصدیق کریں، وہ آ کر تصدیق کریں کہ قیامت واقع ہونی ہے، ان آباء و اجداد کو مردوں کو زندہ کر کے لے آؤ۔ ایک اور جگہ پہ کہنے لگے او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اللہ کے روبرو ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں، اللہ کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے، فرشتوں کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے۔ تو یہ مختلف جگہوں پہ اس طرح کے اعتراضات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیے۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب بہت مختصر سا ارشاد فرمایا۔ ایک بات تو یہ فرما دی جو گزشتہ درس میں گزری کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ اللہ کے نام کی جو زور و شور کی قسمیں کھا کے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے یہ نشانی پوری کر دی تو ہم ایمان لے کے آئیں گے، تو حقیقت یہ ہے کہ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اے ایمان والوں تمہیں کیا پتا کہ اگر وہ نشانی آ بھی جائے تب بھی انہوں نے ایمان لے کے نہیں آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضد کے اس درجے پہ پہنچ چکے ہیں، یہ عناد کے اور ہٹ درمی کے اس درجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کی ضد اور ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے، ہم نے ان کی آنکھوں کو پھیر دیا ہے، اب یہ ہدایت کی باتوں کو قبول نہیں کر سکتے، ان کے اندر سے وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ یہ صلاحیت کیوں ختم ہوئی؟ اللہ نے ختم کی ہے، لیکن اللہ نے ختم اپنی مرضی سے تو کی ہے، اپنے حکم سے کی ہے، لیکن ان کی چاہت کی بنیاد پر کی ہے، ان کی ضد کی بنیاد پر کی ہے، ان کی ہٹ درمی کی بنیاد کے اوپر کی ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کسی پر ظالم نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اصولی بات سمجھنی چاہیے جو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے مدعی ہیں، نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، نبوت کے کلیمنٹ ہیں، دعویٰ کرنے والے ہیں کہ بھئی میں نبی ہوں۔ تو جو کوئی شخص بھی دنیا میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس سے اس نبوت کے دعوے پر دلیل مانگی جاتی ہے، بھئی تم نبی ہو، ثبوت دو، پروف دو اس بات کا کہ تم نبی ہو۔ اور نبی ہونے کا پروف کیا ہوتا ہے؟ نبی ہونے کا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ نبی ہونے کا ثبوت حقیقتاً معجزہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی نبی برحق سے ثبوت کا مطالبہ کرتا ہے، معجزے کا مطالبہ کرتا ہے، تو یہ معجزے کا مطالبہ کرنا درست ہے، غلط بات نہیں ہے، کسی بھی طور پہ معجزے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ ہاں، اب اس میں معجزہ کون سا پیش کیا جائے گا یہ فیصلہ اللہ کی جانب سے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی لاٹھی کو عصا بنا دیا، ان کے ہاتھ کو چمکدار بنا دیا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر مردوں کو زندہ کرا دیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کس نبی کے ہاتھ پر کون سا معجزہ صادر ہونا ہے۔ لیکن جب معجزہ صادر ہو جائے تو اس معجزے کے صادر ہونے کے بعد اس معجزے کے اوپر تو آرگومنٹ کیا جا سکتا ہے، اس معجزے کو پرکھا جا سکتا ہے، اس معجزے کے اوپر جرح و تعدیل کی جا سکتی ہے، لیکن یہ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں یہ معجزہ نہیں، کوئی اور معجزہ لے کے آؤ۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے اگر عدالت کے اندر دعویٰ کیا کہ فلاں بندے نے میرے 1 لاکھ روپے چوری کیے ہیں، اب جج پوچھتا ہے جناب آپ مدعی ہیں، دعویٰ کرنے والے ہیں، تو اپنے اس دعوے پر ثبوت پیش کریں، دلیل پیش کریں۔ وہ 2 گواہ لے کے آ جاتا ہے، بھئی یہ گواہ ہیں۔ جب 2 گواہ مدعی نے پیش کر دیے کہ جناب فلاں بندے نے یہ چوری کی ہے اور اس چوری پر یہ 2 افراد گواہ ہیں،
اب جو سامنے والا دوسری پارٹی ہے جس کو مدعا علیہ کہتے ہیں، دوسری پارٹی سیکنڈ پارٹی ہے، اس کو اس بات کا اختیار تو ہے کہ وہ اس بات کو پروف کرے کہ یہ دو گواہ جھوٹے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر یہ گواہ جھوٹے ہیں تو ان گواہوں کے جھوٹا ہونے کو ثابت کرنا، اس بات کی اجازت تو عدالت کے اندر ہے۔ لیکن اگر دوسری پارٹی یہ کہے کہ بھائی ان گواہوں کا میں اعتبار نہیں کرتا، کوئی اور گواہ لے کے آؤ، فلاں اور فلاں گواہی دے دیں گے تو مانوں گا، تو جج ہمیشہ یہی کہے گا کہ تمہارا احمقانہ مطالبہ ہے، یہ تو کوئی مطالبہ نہیں، تمہارے سامنے دو گواہ پیش کیے گئے، ان گواہوں کو جھٹلا دو تو دوسرے گواہ لائے جا سکتے ہیں، اپنی مرضی کے گواہ پیش کیے جائیں، یہ مطالبہ درست نہیں۔ جج کبھی بھی اس بات کو نہیں مانے گا۔ بے عین ہی یہی مثال ہے، اللہ رب العزت یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے مدعی ہیں، دعویٰ کرنے والے ہیں، تم نے ان سے مانگا معجزہ، اللہ نے ان کو معجزہ قرآن کریم عطا فرما دیا، اللہ نے ان کو معجزے کے طور پہ ان کی اپنی ذات عطا فرما دی، اللہ نے معجزے کے طور پہ چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیے، اللہ نے معجزے کے طور پہ ہاتھ میں رکھے ہوئے پتھروں کو بلوا دیا، یہ اللہ رب العزت نے معجزات دکھا دیے۔ ہاں، جن معجزات کا تم مطالبہ کر رہے ہو تمہاری فرمائشیں پوری نہیں کی جائیں گی، اس لیے کہ نبی دنیا میں فرمائشیں پوری کرنے کے لیے نہیں آتا۔ اور اگر بفرض محال اگر تمہاری فرمائشیں پوری کرنے کی اللہ رب العزت فیصلہ بھی فرما لے تو کیا ہوگا؟ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی نا کہ فرشتے اتریں، اگر بفرض محال ہم فرشتوں کو اوپر سے اتار بھی دیں، تم نے دوسری ڈیمانڈ یہ کی تھی کہ ہمارے آباء و اجداد جو مردہ ہو چکے ہیں وہ آ کے ہمیں بتائیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اگر مردے بھی زندہ ہو کے بات کرنا شروع کر دیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، تم نے مطالبہ کیا کہ ہمیں فرشتے دکھائی دیں، ہم کہتے ہیں وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، ہم دنیا کی ہر چیز کو، اپنے اس نظام کی ہر چیز کو تمہارے روبرو کھڑا کر دیں، اس میں ظاہری چیزیں بھی ہیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں اور پوشیدہ چیزیں بھی ہیں، یعنی جنت بھی تمہارے سامنے لا کے کھڑی کر دیں، آخرت بھی تمہارے سامنے لا کے رکھ دیں، دوزخ بھی تمہارے سامنے لا کے کھڑی کر دیں، تمہارے سامنے فرشتے بھی لا کے رکھ دیں، تمام کی تمام چیزوں کو تمہارے روبرو پیش کر دیں، ما کانوا لیؤمنوا، اس کے باوجود یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے کہ زبردستی کر دے تو وہ بات الگ ہے، اللہ اس پہ قادر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر زبردستی نہیں کی جائے گی، وہدیناہ النجدین، دونوں راستے کھلم کھلا اللہ نے دکھا دیے، جس کا جی چاہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کی زندگی کو اختیار کرے، ولکن اکثرہم یجہلون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں، یعنی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، جب ایمان لے کے نہیں آئیں گے تو ایسی جہالت والی باتیں آپ سے کرتے رہیں گے کہ اچھا یہ معجزہ پورا کر دو، فرشتوں کو اتار دو، ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر دو، صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دو، یہ ان کے انوکھے مطالبات چلتے رہیں گے، آپ ان کے انوکھے مطالبات کی پرواہ نہ کریں، یہ حقیقتاً آپ کے دشمن ہیں، اور یہ جو آپ کی دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، جیسے یہ آپ کی دشمنی کر رہے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طریقے سے ہم نے مقرر کر دیے تھے، ہم نے بنائے تھے ہر نبی کے لیے دشمن، شیاطین الانس والجن، یعنی انسانوں اور جنات کی شکل میں شیاطین، یعنی ایسے افراد ہیں جو جنات میں سے ہیں یا وہ افراد جو انسانوں میں سے ہیں، اگرچہ انسان ہیں یا اگرچہ جنات ہیں لیکن ان کی خصلتیں ایسی ہیں جیسی خصلتیں شیطان کی ہوا کرتی ہیں، لہٰذا ہم نے ایسے دشمن ہر نبی کے پیچھے لگا دیے تھے، آپ کے بھی دشمن ہیں، لہٰذا جو کوئی شخص بھی حق کی بات کرے گا اس کے دشمن دنیا میں پیدا ہوں گے، سب سے زیادہ حق کی بات کرنے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ دشمن تھے، اور آج بھی اگر کوئی حق کی گفتگو کرے گا، حق کی بات کرے گا تو اس کے دشمن دنیا میں پیدا ہوں گے اور اس کی دشمنی اور مخالفت دنیا کے اندر ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ہم نے جو دشمن مختلف پیدا کیے ہیں، مقرر کر دیے ہیں، شیاطین میں سے، جنات میں سے، انسان میں سے، یوحی بعضهم الی بعض، یہ ایک دوسرے کو سرگوشیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی کے اندر آگے بڑھاتے ہیں، ایک دوسرے کو مشورے دیتے ہیں برائیوں کے، کیوں دیتے ہیں؟ زخرف القول غرورا، یہ ایک دوسرے کو جو مختلف باتوں کی
ایک دوسرے کو جو مختلف قسم کی باتوں کے بارے میں کچوکے لگاتے رہتے ہیں، وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے رہتے ہیں، زخرف القول غرورا، یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ دھوکے، یہ اصل میں زخرف القول چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، یہ چکنی چپڑی باتیں کر کے غروراً ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی حقیقتاً جب انسان ایک دوسرے کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، مثال کے طور پہ ایک مشرک دوسرے کو کہہ رہا ہے اچھا تم نبی کے پاس جا کے آج یہ سوال کرنا، کل میں جا کے یہ سوال کروں گا، پرسوں یہ بندہ آ کے یہ سوال کرے گا، تو یہ ایک دوسرے کے سامنے ایسی چکنی چپڑی باتیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو برائی پہ ابھار رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زخرف القول غرورا، یہ ایک دوسرے کو جو چکنی چپڑی باتیں کر رہے ہیں غروراً دھوکے کی وجہ سے کر رہے ہیں، یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو یہ کام کبھی نہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، بلکہ اللہ نے ان کے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیا ہے، لہذا فذرہم، آپ بھی ان کو بھی چھوڑ دیجئے، وما یفترون، اور جو باتیں یہ دنیا میں ادھر ادھر کی گڑ رہے ہیں، کبھی آپ کو مجنون کہتے ہیں، کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری باتوں کو آپ چھوڑ دیں، ان کو بھی چھوڑ دیں، ان کی باتوں کو بھی چھوڑ دیں، اور یکسو ہو کر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہیں۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ہم نے یہ جو کام کیا کہ ہم نے ان کو شیاطین کی شکل میں انسانوں اور جنات کو جو مقرر کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے؟ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل مائل ہو جائیں ان باتوں کی طرف، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ ان بری باتوں کو پسند کرنے لگ جائیں، وَلِيَقْتَرِفُوا ما هم مقترفون، اور تاکہ یہ ان باتوں میں پڑ جائیں جن باتوں میں پڑ رہے تھے۔ یعنی قرآن کریم نے ایک بڑی اہم اصول یہاں پہ بیان فرما دیا، اور وہ یہ بات بیان کی کہ یہ لوگ کہ جو ایک دوسرے کو مختلف قسم کی باتوں کے ذریعے سے دھوکے دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے کو وسوسے ڈال رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کر رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ ہم نے ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہم نے پکڑا کیوں نہیں ان کو؟ تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ گمراہی میں دور نکل جائیں۔ ابھی تو جو یہ کام کر رہے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ گمراہی میں اتنے دور نکل جائیں کہ یہ خواہشات نفسانی حقیقتاً ان کا اعتقاد قلبی بن جائے، یعنی ان کا دل کے اعتبار سے عقیدہ یہی بن جائے۔ جیسے آج ایک کفر کی سوچ ہے، ایک مشن ہے ان کا کہ جھوٹ اتنا پھیلاؤ، اتنا پھیلاؤ، اتنا پھیلاؤ کہ وہ سچ بن جائے، جھوٹ اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ وہی جھوٹ ہی سچ بن جائے۔ یہ بھی ایسی بات ہے کہ جب تم ایک برائی کے اندر مسلسل لگے رہو گے تو شروع میں یہ بات تو جان دو گے کہ ہاں بھئی یہ برا ہے، اس کو برا جانتے ہوئے تم اس برائی کو کر رہے ہوگے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارا عقیدہ یہ بن جائے گا، تمہارا دل کا میلان اس کی طرف بن جائے گا کہ نہیں، جو کام میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ آج آپ دیکھیں کفر کے میدان میں ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی۔ ایک بندہ اگر زنا کرتا ہے، برائی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو یہ زنا کا کرنا جرم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم عظیم ہے، لیکن جو اس زنا سے ایک سٹیپ آگے بڑھ کے ہم جنس پرستی ہے، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا جرم ہے، اس سے بڑی سنگین چیز ہے، لیکن آج کفر نے اس کو ایسے پیش کر دیا ہے کہ آج کافر تو کافر، مسلمان بھی کئی بار پوچھتے ہیں جی اس میں حرج کیا ہے، اس میں ایسی کون سی غلط بات ہے، واٹس رانگ ان اٹ، سوال کرتے ہیں آ کے جی اس میں غلط بات کیا ہے۔ اگر ایک شخص اپنی خواہش کو کسی مرد سے پورا کرنا چاہتا ہے، ایک مرد، تو اس میں غلط کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ گناہ اور وہ جرم کہ جو تم نے نفسانی خواہشات کی بنیاد پہ شروع کیا تھا، اگر اس سے توبہ نہیں کرو گے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ تمہارے دل کے اندر اتر جائے گا، اور دل کے اعتبار سے تم اس کو ٹھیک سمجھنا شروع کر دو گے۔
لہٰذا فرما دیا، یہ اصول قرآن کریم نے بیان کر دیا کہ آج تو نفسانی خواہشات کی بنیاد پر یہ نافرمانی کر رہے ہو، کل کو اللہ رب العزت اس دل کو ایسا ٹیڑھا فرما دیں گے کہ یہ دل کو سے صحیح جانتے ہوئے تم اس کام کو کر رہے ہوگے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے اس لیے تاکہ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لے کے آتے ان کے دل مائل ہو جائیں، وَلِيَرْضَوْهُ، اور وہ ان برائیوں کو پسند کرنے لگ جائیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ تاکہ ان کاموں میں پڑے رہیں جن کاموں میں پڑے ہوئے تھے، برائی کے کام۔ یہ ساری بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، تو آپ ان کو یہ بات سمجھائیں کہ دیکھو میں تو مدعی ہوں، میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوں، اور تم نبوت کے منکر ہو، تم اس کا انکار کرنے والے ہو، اور ہمارے درمیان جو یہ جھگڑا ہے، میں ایک چیز کا دعویٰ کر رہا ہوں، ایک چیز کا تم انکار کر رہے ہو، ہمارے درمیان جو یہ جھگڑا ہے، اس جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، وہی پروردگار فیصلہ فرمائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے فیصلے کے لیے ثبوت کے طور پہ قرآن کریم کو دنیا کے اندر اتار دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر دیا، کیا تم اللہ کے فیصلے، احکم الحاکمین کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور فیصلے کو قبول کرو گے؟ اللہ نے میری طرف ثبوت کے طور پہ، معجزے کے طور پہ قرآن کریم کو بنا دیا، اور اس قرآن کریم کو اقوام عالم کے سامنے چیلنج کے طور پہ پیش کر دیا کہ اس جیسی کوئی چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ۔ ذرا عقل سے سوچو کہ ایک وہ شخص جو امی تھا، جس نے کسی دنیا کے فرض سے کبھی پڑھنا نہیں سیکھا، لکھنا نہیں سیکھا، وہ ایسی کتاب بنا کے لے آیا کہ جس کتاب کو سارے کے سارے عرب اور عجم کے شعراء، عرب اور عجم کے تمام ذہین ترین لوگ مل کر اس جیسی کتاب کی ایک چھوٹی صورت نہیں بنا پا رہے۔ تو یہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ رب العزت نے بطور ثبوت کے، بطور معجزے کے اس قرآن کریم کو نازل فرما دیا، اور احکم الحاکمین کی عدالت سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ کیا تم احکم الحاکمین، اللہ رب العزت کے فیصلے کے انکاری ہو؟ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا فیصل بنانا چاہتے ہو؟ وَهُوَ الَّذِي، حالانکہ اللہ ہی وہ ذات ہے، انزل الیکم الکتاب مفصلا، جس نے تمہارے اوپر اس قرآن کریم کو نازل فرمایا جو کامل کتاب ہے، مفصلا، اور جو جس کتاب کے اندر ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ کھول کھول کے بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی 6 صفات یہاں پہ گنوا رہے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر یہ 6 کوالٹیز ہیں، 6 صفات ہیں قرآن کریم کی۔ سب سے پہلی بات فرما دی انزل الیکم الکتاب، کہ یہ قرآن کریم اللہ کی جانب سے نازل ہوا، سب سے پہلی کوالٹی اس کی یہ ہے۔ دوسری کوالٹی اس کتاب کی یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کامل ترین کتاب ہے، اس کتاب کے بعد کسی مزید کتاب کی ضرورت نہیں۔ اور تیسری کوالٹی مفصلاً، اس قرآن کریم کے اندر ہر بات کو عقائد سے متعلق، احکامات سے متعلق تمام کی تمام باتوں کو کھول کھول کر بیان فرما دیا۔ چوتھی اس قرآن کریم کی کوالٹی والذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتابیں عطا فرمائی ہیں، تورات عطا کی، زبور عطا کی، انجیل عطا کی، وہ تمام کے تمام لوگ جن کو پچھلی کتابیں مل چکی ہیں، یعلمون، وہ اس بات کو جانتے ہیں، انہ منزل من ربک، کہ یہ قرآن کریم آپ کے پروردگار کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، فلا تکونن من الممترین، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ لہٰذا قرآن کریم کے بارے میں پہلی بات بتائی کہ قرآن کریم کامل ترین کتاب ہے، دوسری بات بتا دی قرآن کریم اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، تیسری بات بیان کر دی کہ قرآن کریم تمام کی تمام احکامات کو تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے، چوتھی کوالٹی بیان کر دی کہ قرآن کریم میں حقیقتاً یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں پچھلی کتابوں کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے، اور پانچویں بات وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے پروردگار کی جانب سے
آپ کے پروردگار کی جانب سے یہ بات مکمل ہو چکی ہے، تمت، یہ بات تام ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے۔ جو کچھ اس قرآن کریم میں لکھا ہے پکی ٹھوس بات ہے۔ دنیا کے قانون کا تو کام یہ ہے کہ دنیا میں کبھی کوئی قانون جاری ہوتا ہے، پھر اس قانون کے بارے میں پتہ چلتا ہے نہیں اس کے اندر یہ جھول موجود ہے، اس کے اندر یہ غلطی موجود ہے، پھر اس قانون کو تبدیل کیا جاتا ہے، پھر نیا قانون بنتا ہے، پھر اس کے اندر کچھ تبدیلی کی جاتی ہے، پھر اس کے اندر کچھ تبدیلی کی جاتی ہے، آئین بنایا جاتا ہے، اس آئین کے اندر ترامیم کی جاتی ہیں۔ تو دنیا کے اندر تو قوانین کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کا قانون ایسا ہے کہ 1400 سال پہلے اترا اور 1400 سال سے لے کے قیامت تک قانون وہی ہے، اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، آپ کے پروردگار کے بات طے ہو چکی ہے، صدقاً، اور وہ بات سچی ہے، وعدلا، اور انصاف پر مبنی ہے۔ چونکہ قرآن کریم کے اندر دو طرح کی باتیں ہیں، ایک تو پچھلی قوموں کے تذکرے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، تو جتنی پچھلی قوموں کے تذکرے ہیں صدقاً وہ سچے ہیں، اور مزید آگے آنے والی زندگی سے متعلق احکامات ہیں وہ سارے کے سارے احکامات انصاف پر مبنی ہیں، یعنی اس کے اندر انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات کہ وہ تمام کے تمام احکامات انسان کے مزاج کے مطابق ہیں، یعنی ٹوٹلی ایسا نہیں کہ انسان کی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے احکامات رکھ دیے، اور ایسا بھی نہیں کہ اتنے سخت احکامات رکھ دیے کہ انسان ان کو پورا ہی نہ کر سکے۔ اگر کہہ دیا جاتا جی تم نے دن میں 50 نمازیں پڑھنی ہیں، 500 نمازیں پڑھنی ہیں، ممکن ہی نہیں ہو پاتا، مشقت ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا دین فرمایا جس کے اندر خواہشات نفسانی بھی نہیں ہے، مگر اس دین کے اندر مکمل انسان کی زندگی کا لحاظ رکھا گیا ہے، اس کی تمام ضروریات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ان ضروریات سے ہٹ کر ایسی بات نہیں کی گئی کہ جس کو انسان پورا نہیں کر سکے۔ یہ 6 کوالٹیز قرآن کریم کی بیان فرمائی۔ پہلی بات فرما دی کہ قرآن کامل ہے، دوسرا فرمایا اللہ کی جانب سے اتارا گیا ہے، تیسرا فرمایا کھول کھول کر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، چوتھی بات بتائی کہ اس قرآن کا تذکرہ پچھلی قوموں کے اندر بھی کیا گیا ہے، پانچویں بات فرمائی کہ اس کے اندر جتنی باتیں وہ سب کی سب سچی اور انصاف پر مبنی طے شدہ باتیں ہیں، اور چھٹی بات فرمائی لا مبدل لکلماتی، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی، وہو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ فیصلہ کرانا ہے تو اللہ نے فرما دیا بھائی فیصلہ کرانا ہے تو اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اور اگر تم نے دنیا میں کسی سے فیصلہ کروانا ہے تو ان تورات اور انجیل کے علماء کے پاس چلے جاؤ جو پچھلی کتابوں کو جانتے ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ قرآن کریم سے متعلق باتیں پچھلی کتابوں کے اندر بھی لکھی ہیں۔ جب یہ ساری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تو قریش مکہ نے آگے سے ایک اور انوکھی ڈیمانڈ کی، اور وہ آج کے زمانے میں اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ قریش مکہ آ کے کہنے لگے جی ایک کام کرتے ہیں، ریفرینڈم کرا لیتے ہیں، جتنے لوگ ہیں وہ مکہ میں رہنے والے قریش ہیں سب سے پوچھ لیتے ہیں، جو اکثریت مانے گی اس بات کو مان لیں گے، اکثریت جس بات کا فیصلہ کرے گی اس بات کو اس کو مان لیا جائے گا۔ چونکہ اکثریت تو بت پرست لوگوں کی تھی تو جانتے تھے کہ اکثریت تو بت پرستی کی بات کرے گی، اور اس طریقے سے ان کا قصہ تام ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اگر زمین میں جو لوگ ہیں ان میں سے آپ اکثر کی بات ماننا شروع ہو جائیں، آپ بھی اس رول کو اگر اپنا لیں کہ میجورٹی از اتھارٹی، اگر آپ بھی ریفرینڈم کی بات کرنا شروع کر دیں تو یضلوک عن سبیل اللہ، یہ لوگ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ لہٰذا آپ نے اکثریت کی پیروی نہیں کرنی بلکہ آپ نے اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے۔ اب چاہے اس اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اکثریت آپ کے ساتھ ہو یا اقلیت آپ کے ساتھ ہو، میجورٹی آپ کے ساتھ ہو کہ مائنورٹی آپ کے ساتھ ہو، ان یتبعون الا الظن، ان میں سے اکثر لوگ تو گمان کے پیچھے چلنے والے ہیں، یقینی باتوں کے پیچھے نہیں چلتے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ لوگ تو اندازے کے تیر لگا لگا کے بات کرتے ہیں۔ اندازے کے تیر کیا ہیں؟ کل کو کوئی بات سمجھ آئی وہ کہہ دی، اگلے دن کوئی اور بات سمجھ آئی اس کو کہہ دیا، اس سے اگلے دن کچھ اور بات عقل میں آ گئی اس کو کہہ دیا، تو اندازے کے تیر لگاتے ہوئے دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا پروردگار وہ خوب اچھے طریقے سے اس بات کو جانتا ہے کہ من یضل عن سبیلہ، کون ہے جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ یہ بات بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ کون ہدایت کے اوپر
ہے۔ لہٰذا کسی کو ہدایت پہ ہونے کے لیے اللہ رب العزت کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کو بھی گمراہ ہونے کے بعد اللہ رب العزت سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ چھپ سکتے ہو، بلکہ اللہ کی ذات ایک ایک چیز کو جانتی ہے۔ لہٰذا ان مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو تمہارے کرنے کا کام کیا ہے، ہدایت کے اوپر قائم رہو، ہدایت کے اوپر ڈٹے رہو، ہدایت کے اوپر جمے رہو، اور ہدایت پہ ڈٹے رہنے کے ساتھ، جمے رہنے کے ساتھ اس بات کو سمجھ لو کہ دوسرا مطالبہ تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے سے بچنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس لیے کہ اگر تم گناہ میں پڑ گئے تو شروع میں تو تم گناہ میں پڑو گے اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر، مگر جب تم گناہ کو کرتے رہو گے تو وہ نفسانی خواہش تمہارے دل کا اعتقاد بن جائے گا، تمہارے دل کا عقیدہ بن جائے گا، اور پھر تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ اسی کو اللہ رب العزت دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ اللہ رب العزت ایسے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا کرتے ہیں، اس مہر لگانے کے بعد دل دوبارہ لوٹتا نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے اس دل پر مہر لگانے سے پناہ میں عطا فرما، اور میرے مردہ دل کو زندہ فرما۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے ان مردہ دلوں کو زندہ فرمائے، اور ہمیں قرآن کریم کے انوارات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی ایک تقریب نکاح ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں۔ جناب حبیب الرحمان صاحب آگے تشریف لے آئیں۔ عبید الرحمان صاحب، محمد آصف خان اور ذیشان خان، یہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ عبید الرحمان صاحب۔ عبید الرحمان کون ہے؟ آپ ہیں۔ محمد آصف آپ ہیں۔ ذیشان صاحب۔ ذیشان خان والسلام خان۔ عزیز الرحمان ایک رہ گیا، امیر یعقوب۔ یہ تو ہے نا یعقوب۔ عزیز الرحمان، امیر یعقوب صاحب۔ ذیشان خان نہیں ہے۔ ذیشان خان صاحب۔ جناب عبید الرحمان صاحب، آپ محمد آصف خان اور ذیشان خان کے ساتھ مسکان بی بی جو کہ صاحبزادی ہیں عمر خالد صاحب کی، ان کے پاس گئے اور آپ نے ان کو بتایا کہ ان کا نکاح حبیب الرحمان والمحبوب الرحمان بخاری کے ساتھ بعوض حق مہر 2 تولہ سونا جو سارا کا سارا بعد میں ادا کیا جائے گا، ان شرائط کے ساتھ مسکان بی بی بنت عمر خالد نے نکاح کی منظوری دی۔ جناب محمد آصف صاحب، آپ گواہی دیتے ہیں اس بات کی۔ ذیشان صاحب، آپ گواہی دیتے ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله،
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جناب حبیب الرحمان صاحب، میں نے آپ کا نکاح مسکان بی بی جو کہ صاحبزادی ہیں عمر خالد صاحب کی بعوض حق مہر 2 تولہ سونا جو سارا کا سارا آپ نے بعد میں ادا کرنا ہوگا، ان شرائط کے ساتھ میں نے آپ کا نکاح مسکان بی بی بنت عمر خالد سے بوکالت جناب عبید الرحمان صاحب بشہادت محمد آصف خان اور ذیشان خان میں نے آپ کا نکاح کیا. کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے کریم آقا، اس نکاح کو دونوں خاندانوں کے درمیان خوشیوں میں اضافے کا ذریعہ بنا. اس نکاح کو زوجین کے درمیان الفت و محبت کا رشتہ بنانے کے لیے قبول فرما. اے اللہ، زوجین میں وہ الفتیں و محبتیں پیدا فرما جو آپ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور اماں حوا کے درمیان پیدا فرمائی. اللہ، انہیں وہ خوشیاں، وہ الفتیں و محبتیں ان کے درمیان پیدا فرما جو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور اماں ہاجرہ کے درمیان پیدا فرمائی. اللہ، انہیں وہ الفتیں و محبتیں عطا فرما جو آپ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پیدا فرمائی. اللہ، انہیں خیر پر جمع فرما. ہر قسم کے حسد سے ان کی حفاظت فرما، ہر قسم کے جھگڑے سے ان کی حفاظت فرما، جادو ٹونے سے ان کی حفاظت فرما، سفلی عملیات سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ، اس نکاح کو زوجین کے لیے نیک اولاد کے حصول کا ذریعہ بنا. مسجد کے نکاح کی جو خیر اور برکتیں ہیں اللہ، وہ تمام کی تمام خیر و برکات ہم سب کو اور بالخصوص اس جوڑے کو نصیب فرما. اے کریم آقا، احسان الہی صاحب اور بیگم احسان الہی کے والدین کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے. اے اللہ، ان کی بھی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.